بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان دانش انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دانش انصاری آفیشیل. ناظرین, آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر محمد علی صاحب سے. آپ سب کے فیوریٹ ہیں, مشہور اسٹرالوجر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب, میں بھی ٹھیک ہوں. بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر آپ کا صاحب بہت شکریہ. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب, آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے سر. عدالتوں سے ریلیف ملے گا خان صاحب کو, یا کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ اس کا رزلٹ ڈیل کے نتیجے میں ہوگا, کیونکہ پاکستان کی سیاست میں ڈیل کے بغیر کوئی واپس نہیں آ سکتا اقتدار میں. کیا خان صاحب کے ذائچے میں آپ کو کوئی ڈیل یہ چیز دکھائی دیتی ہے, یا خان صاحب اپنے جو ڈٹے ہوئے ہیں 3 سال سے, اور کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, خاص طور پہ جو مخالفین ہیں ان کے, وہ عدالتوں کے فیصلوں سے باہر آئیں گے؟ ذائچے میں یہ لگتا ہے کہ باتیں سب ہو چکی ہیں, جی جی اور پچھلے سال ہی ہو چکی ہیں. ٹھیک. اب آپ عمران خان کے حوالے سے سرپرائز کا انتظار کریں, ٹھیک. یا تو عمران خان صاحب دیکھیں, میں جو ڈاٹ کنیکٹ کر کے سوچ سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں, وہ جی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یا تو شفٹ کیا جائے گا. ٹھیک. نکلنے والا ٹائم ان کا پچھلے سال جون جولائی سے شروع ہوا ہوگا. ٹھیک. اب وہ بیٹھے کیوں ہیں, وہ پتہ نہیں چیزیں سیٹل کر رہے تھے یا کیا کر رہے تھے, وہ اللہ جانے اور وہ جانے. جی مگر ایک دم عمران خان صاحب کی جو آمد ہے نا, وہ متوقع ہے. ٹھیک. پلانٹری پوزیشن اب یہ بتا رہی ہے. جی. دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقتی پاز جو ہے عمران خان کی سیاست میں آ جائے, کیونکہ دیکھیں عمران خان ابھی اس وقت نکل بھی آئیں گے نا, جی ہی ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو ڈو اینی تھنگ. جی ٹھیک ہے, ان کو ابھی ریسٹرکچر کرنا ہے اپنی پارٹی کو, بالکل ریفارم کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جو لوگ نئے نویلے ہاں جی. آئے ہیں نا اسمبلیز میں, بالکل بالکل وہ کیوں نکلیں گے باہر؟ ہاں جی. کرسیاں تو بیٹھنے کے لیے ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اب ہائے ہائے, تو وہ بیٹھیں گے. زبردست بات. مگر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ جی. ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ بنانی ہے پارٹی, جی. اور اس پارٹی کو لے کے چلیں گے. اس میں کچھ ان کے جو وفادار لوگ ہیں, جو واقعی ان کے ساتھ وفادار ہیں, وہ تو ضرور نظر آ سکتے ہیں. جی. اور جو نوجوانان ہیں جی. یا وکلاء ہیں, جی. وہ پھر عدالت کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جی. جی. تو عدالت والا جو پلانٹ ہے نا, جوپیٹر, ہاں جی. پاکستان کے ذائچے میں وہ جا رہا ہے مضبوطی کی طرف, ہے اس وقت بادشاہت کے خانے میں. ٹھیک. اس نے اب جانا ہے 30 جون 2026 کو لیو میں انٹر ہو جائے گا. یہ ٹھیک. وہاں پہ جا کے پھر زندگی رہی تو پھر اسی بات کو جی دیکھیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, پچھلے مہینے سے کہا جا رہا ہے کہ ہڑتال کی جائے گی, احتجاج کیا جائے گا, گورنمنٹ کے جو فیصلے ہیں, پیٹرول پرائسز میں جو اضافہ کیا گیا, مہنگائی کا طوفان برپا ہے, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, لیکن سر کوئی ڈیمونسٹریشن نظر نہیں آتی. پی ٹی آئی کی طرف سے جلسہ کیا جاتا ہے, اس کا بھی کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا ہے, کوئی اس کا نتیجہ کوئی دکھائی نہیں دیتا. وجہ کیا ہے؟ لوگ اتنی خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور حکومت جو ہے اپنے من مانے فیصلے جو ہیں لوگوں پہ تھوپے جا رہی ہیں. اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہے اور ایک دم وہ پھٹ جائے گا اور پھر لوگوں کا غصہ نکلے گا؟ ایسا کچھ ہوتا پھر ایک مجھے مصرع یاد آ گیا. جی. آپ نے کہا کہ خاموش جی. جی. بیٹھے ہیں, تو شاعر کہتا ہے کہ خاموشی خود اپنی صدا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تو آپ کی بات وہی ہے کہ جی. کچھ ایسی چیز ہو سکتی ہے جی. کہ جس میں لوگ جو ہیں جی. اپنے کچھ پوائنٹس لے کے جی. باہر نکل کے سوال کر لیں. جی. ہم لوگ وائلنٹ لوگ نہیں ہیں, جی. ہم لوگ تو آرام سکون صبر والے لوگ ہیں. جی. ہم سوال ضرور کریں گے, نہیں جواب ملے گا تو رو دھو کے پھر بیٹھ جائیں گے, پھر صبر کر لیں گے. جی. تو ٹھیک ہے, مگر یہ ہے کہ ممکن ایسے ہو سکتا ہے کہ لوگ باہر اپنے سوالات لے کے نکلیں, ٹھیک ہے, اور پھر کارواں جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے ایک ٹھیک ہے. موومنٹ کی شکل میں. ٹھیک ہے, یہ پاسبل ہو سکتا ہے. اوکے. بشرا بی بی کو طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے رات کے ہاسپٹل لے کے جایا گیا, جس کے بعد سینٹ میں احتجاج کیا گیا اسپیکر کی ڈائس کے سامنے پی ٹی آئی کی طرف سے, اور کہا گیا کہ ان کی فیملی کو جو ہے کم از کم ایکسیس دی جائے, اور ان کا علاج جو ہے ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے کروایا جائے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں بشرا بی بی کی رہائی کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, اس میں کوئی کامیابی انہیں ملے گی؟ نہیں, فی الحال تو ایسی چیز نہیں لگ رہی ہے. جی. ریزن اس کا یہ ہے کہ جو پلانٹری پوزیشنز ہیں نا اس وقت جی. منڈین لیول پہ جو بنی ہوئی ہیں, اس میں اگر ہم اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں جی. عمران خان صاحب کا ذائچہ جی. یا پاکستان تحریک انصاف کا, جی. تو ابھی یہ ویکر پوزیشن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, آج بھی
جی جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو کوئی احتجاج وغیرہ کا تھا سلسلہ، بالکل تو ایسی تو چیز کوئی نظر نہیں آتی ہے. جی ہوں گی ان کی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، جی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا مگر شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ بے وفا جی با وفا نہیں ہوتا، جی ختم یہ فاصلہ نہیں ہوتا. جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بے وفا ہے، مگر عمران خان کا جو 5واں گھر ہے نا، جی جی اس کو دیکھیں نا اگر، تو عمران خان کو تو جو بھی دوست ملے وہ بے وفائی ملے. بالکل 5واں جو گھر ہے نا عمران صاحب کا، جی اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. 5ویں گھر میں بیٹھا ہوا راہو. ٹھیک تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ ان کے لیے کوئی پازیٹیو چیز کر پائیں، جی اور یا ان کی فیملی کے لیے. ہاں پبلک جو ہے وہ موو کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. ٹھیک وہ بھی خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ اگر اچھا اللہ نہ کرے اللہ نہ کہ کرے. ہو تو تب تھوڑا بہت جو ہے وہ ہو سکتا ہے. جی ادروائز یہ ہے کہ ظاہر میں ایسی بات نہیں. اوکے سر. اچھا سر، ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ایران کی طرف سے جس طرح میزائل اٹیک کیے گئے، دنیا کو امید نہیں تھی کہ اس طرح کا ریٹیلیٹ کیا جائے گا. اب ایران نے اس کے بعد یہ بھی کہا اور کلیم کیا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے میزائل ہیں جو ہم نے ابھی استعمال ہی نہیں کیا جنگ میں. اب CIA کی رپورٹ آئی ہے اور اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ 70% ایسے ان کے پاس میزائلس کا ذخیرہ موجود ہے جن کا استعمال جو ہے وہ اسرائیل اور یورپی ممالک کو بھی تباہ کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ کیا یہ میزائلس بنکرس میں ہی بند رہیں گے جہاں پہ انہیں رکھا گیا ہے، یا خدا نخواستہ یہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں استعمال ہو سکتے ہیں؟ CIA نے اپنی رپورٹ دی ہے، جی ہم اپنی رپورٹ اسٹرالوجی کی دیتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے جی کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ایران پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. بالکل وہ کہتے ہیں نا، نہ کھیڈا گے نہ کھیڈن دیں گے، جی جی وہ والی اس سچویشن کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جی اور جہاں سے اس کو اسمیل بھی آئی جی اس نے وہاں پہ اپنا کام جو ہے وہ دکھا دینا ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جی دے آر ویری ویل اکوپڈ. ٹھیک. سر ابھی ہم گلف کنٹریز کی بات کر رہے تھے، اس میں UAE کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ دوبارہ اٹیک ہوا ہے. گلف کنٹری سے سر اکثر لوگ کمنٹس کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگوں کی تنخواہیں بھی کٹ گئی ہیں، کچھ لوگوں کو ڈپورٹ بھی کیا گیا ہے، کچھ کو نہیں بہت کو، بہت سارے لوگوں کو. بالکل. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کو پروپیگنڈا قرار دیا جا رہا ہے گلف کنٹریز کی طرف سے کہ نہیں ہم کسی کو نہیں نکال رہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ سامنے ہے. سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ گلف کنٹریز کے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے یا یہ اسی طرح برقرار رہیں گے، اور کب تک برقرار رہ سکتے ہیں؟ ویسٹ سے ریلیٹڈ جو ہے نا پلانٹ سیٹن، جی جی وہ ایریز میں تقریباً 2.25 سال تک رہے گا. ٹھیک. گلف ہمارے ویسٹ میں آتا ہے، جی جی تو ابھی 2-2.5 سال تو بھول جائیں ٹھیک. کہ ان کی کوئی آپ کہہ لیں ری گروتھ جی یا کچھ اس طرح کی چیز ہو. ان جی کو دے ول ہیو ٹو اسٹرگل جی اے لاٹ جی گلف کنٹریز جو ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پروپیگنڈا کی جہاں تک بات ہے جی تو وہاں پہ ہم نے راہو کی اور کیتو کی پوزیشن دیکھنی ہے. جی جھوٹ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، جی اصل جو چیز ہے وہ بتائی نہیں جا رہی. پوری دنیا میں یہ چل رہا ہے. جی جی امریکہ کہتا ہے نا کہ نہیں 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 ہم کچھ نہیں کریں گے، ہاں امریکہ کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے. جی جی تو راہو اور کیتو کی پوزیشن جو ہے وہ یہ ڈیفائن کرتی ہے. جی جی اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جی وہ ڈپورٹ جو ہوئے ہیں، جی جو پاکستان میں واپس آئے ہیں، وہ آ کے بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. جی تو ایسا ہو رہا ہے. جی اور ان کا جو ہے ابھی 2-2.5 سال کا ٹائم پیریڈ ٹف ٹائم ہے. ٹھیک ہے. ایریز میں سیٹن کا موجود ہونا کوئی اچھی بات نہیں. پھر سیٹن کا تعلق پیٹرول کی پرائسز سے بھی ہے، کیونکہ سیٹن کا تعلق زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں جی جی یا زمین سے نیچے جو میٹلز ہیں، منرلز ہیں، اس سے. تو یہ اپنے دشمن کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا 2.25 سال یہ یہیں رہے گا. ٹھیک. پھر یہ کنجنکٹ ہوا ہوا نیپچون کے ساتھ، جی جی کچھ پراسرار چیزیں، اسکینڈلز خاص طور پہ، جی جی ٹھیک ہے، وہ برم اپ ہوتے جائیں گے، اوپر آتے جائیں گے. مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ میں سچویشن پھر خراب ہو رہی ہے. ایک اہم اپڈیٹ اب کی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز جو ہیں وہ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. سر ایک مرتبہ پھر کشیدگی جو ہے دوبارہ بڑھ رہی ہے. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ سچویشن نارمل ہو چکی تھی، مذاکرات کا عمل چل رہا تھا، دوبارہ سے اسٹریٹ آف ہرموز میں بھی معاملات خراب ہیں، اور ایران کی طرف سے امریکہ کے ٹینکرز پہ قبضہ کیا جا رہا ہے اور امریکہ کی طرف سے ایران کے ٹینکرز پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. کئی سینکڑوں جو آئل ٹینکرز ہیں وہ محصور ہو چکے ہیں، ان کا عملہ جو ہے محصور ہو چکا ہے اسٹریٹ آف ہرموز کے دوسری طرف. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پانی کے حوالے سے تو آپ نے بالکل پریڈکشن کی تھی کہ پانیوں میں دوبارہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. اب جو یہ سر اٹیک ہوا ہے متحدہ عرب امارات پہ دوبارہ،
یہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، اور اللہ رب العزت ہی عالم الغیب ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علوم جو انسان کو عطا کیے ہیں، ان کی حدیں مقرر کر دی ہیں۔ ایسٹرالوجی بھی اس طرح کے علوم میں سے ایک علم ہے جو ڈاٹ کنیکٹنگ سے تعلق رکھتا ہے۔ حتمی بات نہیں بتا سکتا، کیونکہ حتمی بات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کو غیب کا علم نہ سمجھا کریں۔ کمنٹس میں کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ بلا شبہ غیب وہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ بے شک زائچہ جو ہے نا، اس کی پوزیشن ہم دیکھتے ہیں اس وقت نا، راہو جو ہے وہ ہے پائسز میں ریٹروگریڈ، ٹھیک جو کرنٹ سچویشن ہے۔ ٹھیک پائسز جو ہے وہ ہے پانی سے تعلق رکھنے والا برج۔ بالکل ریٹروگریڈ جس وقت کئی دفعہ ہوتی ہے نا سچویشن ریٹروگریڈیشن کی، تو جو سیارگان ہوتے ہیں وہ زیادہ طاقت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے پھر فارورڈ نکلنا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے غلیل کو کھینچا جا رہا ہو، تو یہ ریٹروگریڈیشن ہے۔ ٹھیک ہے جب اس کو چھوڑنا ہے جی تو وہ پوری طاقت کے ساتھ، ٹھیک ہے یا ایک گاڑی وہ ڈھلان کے اوپر جا رہی ہے، جی جی اس کو پتہ ہے کہ اب یہاں پہ پہنچ کے جی بریک لگانی ہے، ایکسیلریٹر دینا ہے، جی تو پھر گاڑی جو ہے وہ آگے بڑھے آگے گی۔ بڑھے گی۔ تو ریٹروگریڈیشن کو ایسے سمجھیں۔ ٹھیک راہو کے ریٹروگریڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ راہو ویسے بھی نا نیگیٹو چیزوں سے زیادہ ریلیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک اور پھیلاؤ سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی جو چوتھی نظر بنتی ہے نا، وہ جیمنائی میں موجود جو ہے نا، کیا سوری، اس کی جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن بنتی ہے جی وہ ایریز میں جو موجود ہے نا، اس کا کرنٹ سچویشن میں جو نیٹ یہ آیا ہوا ہے ٹرانزٹ کا، مارس جی ایریز کے اندر اس وقت موجود ہے، جی کنجنکٹ ہوا ہے یہ سیٹرن کے ساتھ اور نیپچون کے ساتھ۔ جی خفیہ طریقے سے اندر جی چیزیں کر کے جی یہ حملے جو ہیں یہ ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک امریکہ نے اپنی ٹیکنالوجی پھر دوبارہ سے جو ہے وہ یو اے ای میں وہ لے آئے ہیں۔ جی اسرائیل نے بھی ان کو ہیلپ کیا ہے، جی انہوں نے ڈیفینس سسٹم جو دوبارہ دیا ہے۔ بالکل تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایران کے نوٹس میں بھی ہیں، جی اور ایران جو ہے وہ بھی پورے طریقے سے تیار ہے۔ جی تو جہاں پہ ان کو اپنے مفادات کے لیے خطرہ محسوس ہوگا، جی وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، انہوں نے پالیسی یہی رکھی ہے۔ جی تو جنگ جو ہے وہ ابھی آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ لاکھ آپ کہتے رہیں کہ جی ختم ہو گئی یا معاہدہ ہو گیا، جی کیونکہ جو مرکری ہے ٹرانزٹ کا وہ چلا گیا ہے ٹورس کے اندر۔ زمینی جنگیں، اس سے زیادہ پانی میں جنگیں جو ہیں، جی یہ آپ کو بڑھتی ہوئی جی آنے والے 2-3-4 مہینوں میں نظر آئیں گی۔ ٹھیک۔ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کے اوپر بھی معاملات جو ہیں بالکل وہ سیٹل نہیں ہو رہے۔ جی جو مرکری ہے نا، وہ ایگریمنٹ سے، معاہدوں سے ریلیٹ کرتا ہے، جی تو جنگی معاہدہ ان کا یا سیز فائر کا معاہدہ وہ نہیں ہو پا رہا۔ جی وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پھر پاکستان کے پاس چیزیں آتی ہیں، جی پھر پاکستان فارورڈ ادھر بھی کرتا ہے، ادھر بھی کرتا ہے، جی بات بن نہیں رہی ہے۔ جی تو یہ ابھی فی الحال ایسے ہی چلتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ ٹھیک انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایسے ہی دلچسپ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔